کبھی سوچا ہے کہ ہم بعض اوقات اہم لمحات میں فریز کیوں ہو جاتے ہیں، یا جب بہت سی چوائسز میں سے کوئی ایک چیز پسند کرنی ہو تو ہم کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو آج دوستوں ہم بات کرنے والے ہیں انسانی نفسیات کے بارے میں۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا چینل حسیب ملک۔ فیکٹ نمبر 1۔ فیکٹ نمبر 1، بائی اسٹینڈرڈ فیکٹ۔ تصور کریں آپ ایک مصروف سڑک پر چل رہے ہیں اور کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آس پاس جتنے زیادہ لوگ ہوں گے کسی کی مدد کرنے کا امکان اتنا ہی کم ہوگا۔ یہ بائی اسٹینڈرڈ اثر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لوگ اکثر یہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی اور اس میں قدم رکھے گا، جس کی وجہ سے بے علمی ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ 1964 میں کیٹی جینرس کا معاملہ ہے، جہاں بہت سے گواہ اس کے حملے کے دوران مدد کرنے میں ناکام رہے تھے، اور یہ رجحان انفرادی ذمہ داری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کو مدد کی ضرورت ہو تو یاد رکھیے آپ بھی ہو سکتے ہیں جسے پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اثر سے آگاہ ہو کر آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں اور کارروائی کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، ڈیسیژن فٹیگ، فیصلے کی تھکاوٹ۔ کبھی زیادہ انتخاب سے مرغوب محسوس ہوئے ہے؟ یہ ایکشن میں فیصلے کی تھکاوٹ ہے۔ ہم جتنا زیادہ فیصلے کرتے ہیں ہمارا ذہنی وسائل اتنے ہی زیادہ ختم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ججوں کے پے رول دوپہر کے مقابلے میں صبح کے اوقات میں دینے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ فیصلے کی تھکاوٹ سے نمٹنے کے لیے رات سے پہلے کم اہم فیصلے کر کے اور دن کے اوائل میں جب آپ کا دماغ تازہ ہو تو ہم انتخاب کو ترجیح دے کر اپنی معاملات کو ہموار کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو دن بھر فیصلے کے بہتر معیار کو برقرار رکھنے سے مدد ملتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، سوشل لوفنگ۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ گروپ کے کاموں میں کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں؟ اسے سوشل لوفنگ کہتے ہیں۔ جب لوگ گروپ میں کام کرتے ہیں تو وہ کبھی کبھی کم جوابدہ محسوس کرتے ہیں اور اکیلے کام کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ کم محنت کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر اسکول یا باہمی تعاون کے ساتھ کام کے ماحول میں گروپ پروجیکٹس میں واضح ہو سکتا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر گروپ ممبر کو مخصوص کردار یا کام تجویز کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کوئی مصروف رہے۔ واضح جوابدہی اور متعین ذمہ داریاں سماجی روش کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہیں اور گروپ کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 4، سپاٹ لائٹ ایفیکٹ۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ غلطی کرنے کے بعد سب آپ کو ہی دیکھ رہے ہوں؟ حقیقت میں لوگ آپ پر اس سے کہیں کم توجہ مرکوز کرتے ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ یہ سپاٹ لائٹ اثر ہے جہاں ہم حد سے زیادہ اندازے لگاتے ہیں کہ دوسرے ہمارے اعمال کو کتنا دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنی قمیض پر کافی پھینکتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی گھور رہا ہے آپ کی طرف، لیکن زیادہ تر لوگوں نے شاید اس پر توجہ ہی نہ دی ہو۔ اسے یاد رکھنے سے سماجی حالات میں اضطراب کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ سمجھنے سے کہ لوگ عام طور پر اپنے اعمال کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، آپ اعتماد حاصل کر سکتے ہیں اور خود شعور کو کم کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 5، پرائمیسی اینڈ ریڈنڈنسی ایفیکٹ۔ جب لوگوں سے آئٹمز کی فہرست یاد رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ سب سے زیادہ امکان رکھتے ہیں کہ وہ پہلے چند آئٹمز پرائمیسی ایفیکٹ اور آخری چند آئٹمز ریڈنڈنسی ایفیکٹ کو یاد کریں۔ یہ بہت سے حالات پر لاگو ہو سکتا ہے، جیسے تقریر دینا یا مضمون لکھنا۔ مثال کے طور پر تقریر سنتے وقت سامعین کو ابتدائی اور اختتامی پوائنٹس یاد رکھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ دیر بعد تاثر بنانے کے لیے اپنے اہم نکات کو شروع اور آخر میں رکھنا یقینی بنائیں۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مواد کی ساخت برقرار رکھنے اور اثر کو بڑھا سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، گروپ تھنک۔ جب گروپ کی ترتیب میں، خاص طور پر دباؤ میں، لوگ بہترین فیصلے کرنے پر ہم آہنگی اور اتفاق کو ترجیح دیتے ہیں، یہ رجحان جسے گروپ تھنک کہا جاتا ہے خراب نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک مثال جلکار ہے جیسے بے آف پگز، جہاں اتفاق رائے کی خواہش نے متبادل کی تنقیدی تشخیص کو روک دیا۔ کھلے مکالمے کی حوصلہ افزائی کرنا، اختلاف رائے کا خیر مقدم کرنا اور ایک ایسے ماحول کو فروغ دینا جہاں تنقیدی سوچ کی قدر کی جائے، اس کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ رہنماؤں کو ایسے کلچر کو فروغ دینا چاہیے جہاں گروپ تھنک کے نقصانات سے بچنے کے لیے سوال اور تعمیری تنقید کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ فیکٹ نمبر 7، کوگنیٹو ڈسونینس۔ جب ہمارے اعمال ہمارے عقائد کے مطابق نہیں ہوتے تو اس سے ذہنی تکلیف پیدا ہوتی ہے، جسے علمی اختلاف کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے آپ کو ماحولیات کے حوالے سے باشعور سمجھتا ہے لیکن گیس گوسلر چلاتا ہے تو وہ تکلیف کو کم کرنے کے لیے گاڑی کے اثر کو کم کر سکتا ہے۔ یہ تکلیف مستقل مزاجی کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے عقائد یا اعمال کو تبدیل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ علمی اختلاف کو پہچاننا ہمیں اپنے طرز عمل کو اپنے اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ترغیب دے کر مزید مستقل اور مستند انتخاب کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ فیکٹ نمبر 8، سنک کاسٹ فیلیسی۔ کبھی کسی بڑی فلم کے ساتھ پھنس گئے صرف اسی وجہ سے کہ آپ نے ٹکٹ کی ادائیگی پہلے ہی کر دی تھی۔
یہ ڈوبی لاگت کی غلط فہمی ہے۔ لوگ اکثر مستقبل کے فوائد پر غور کرنے کے بجائے اپنے پہلے سے لگائے گئے وسائل کی وجہ سے کوشش جاری رکھتے ہیں۔ یہ کاروباری منصوبوں، رشتوں یا لمبی لائنوں میں رہنے پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ ماضی کے نقصانات کے بجائے مستقبل کے فوائد پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ ڈوبے ہوئے اخراجات کو تسلیم کر کے اپنے مستقبل کی قیمت کی بنیاد پر فیصلہ کرنے سے آپ زیادہ معقول اور فائدہ مند انتخاب کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، دا ہولو افیکٹ۔ ہولو افیکٹ فرسٹ امپریشن طاقتور ہے۔ اگر کوئی ایک اچھا ابتدائی تاثر دیتا ہے تو ہم اس کی دوسری خوبیوں کو اتنا ہی مثبت سمجھتے ہیں۔ یہ عمل میں ہالو اثر ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو اچھے کپڑے پہنے اور بولنے والا ہو تو آپ یہ بھی فرض کر سکتے ہیں کہ وہ ذہین اور قابل اعتماد ہوگا۔ اس سے آگاہ ہونے سے ہمیں لوگوں کے بارے میں زیادہ متوازن فیصلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ انفرادی خصلتوں کو شعوری طور پر الگ کر کے ہم ایک مثبت صفت کو دوسروں پر سایہ کرنے دینے کے تعصب سے بچ سکتے ہیں۔ لاسٹ فیکٹ، فیکٹ نمبر 10، اینکرنگ افیکٹ۔ مثال کے طور پر تنخواہ کے مذاکرات میں ابتدائی پیشکش تمام بعد میں ہونے والی بات چیت کے لیے مرحلہ طے کر سکتی ہے۔ اگر پہلی تنخواہ کم ہے تو اس کے بعد کی ساری تنخواہیں بھی کم ہو سکتی ہیں۔ اس کو سمجھنا آپ کو ابتدائی اینکر کو ترتیب دے کر یہ چیلنج کر کے زیادہ مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اینکرنگ تعصب سے آگاہ ہو کر آپ معلومات کو بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں اور مزید باخبر فیصلے کر سکتے ہیں۔ انسانی رویے کے بارے میں یہ نفسیاتی حقائق اس بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دنیا اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعامل کرتے ہیں۔ ان کو سمجھنے سے نہ صرف ذاتی ترقی میں مدد ملتی ہے بلکہ سماجی اور پیشہ ورانہ ترتیبات کو زیادہ مؤثر طریقے سے نیویگیٹ کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔